السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کی جو نشست ہے اس کو ہم تھوڑا سا درس حدیث میں آج ایک ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔ سورۃ القیامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ آج اسی کی مناسبت سے موضوع جو ہے وہ قیامت ہے، تو اس کو ہم حدیث میں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اس سے لیکن آج تھوڑا سا ٹاپک کو ہم مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پڑھیں گے، چونکہ اب وقت جو ہے وہ اس طرح کا شروع ہو گیا ہے کہ جو ہیپننگز ہیں وہ تیزی سے ہو رہی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں جو ہمارے اور شارٹ کٹ وے میں پیش کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ چیزوں کا ایک تو لنکس بھی بن سکیں اور کنیکشنس جو ہیں ان کو بہتر طرح سے سمجھا جا سکے۔ تو کچھ باتیں جو ہیں میں بڑا ڈیجیٹل لینگویج کے اندر بھی اس ٹاپک کو کر سکتا تھا، لیکن ہم اس طرح سے نہیں کر رہے۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ذرا تیزی سے کرنے کے لیے کریں، تیزی سے لیکن کریں الفاظ میں، بجائے اس کے اس کو ہم ڈیجٹس میں کرنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ نقشہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ قباء جو ہے یہ اتارنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ میں نے قباء پڑھا ہے احادیث میں، اور جو لاسٹ
لاسٹ ویڈیو میں جو بھی آنا چیز اوڑی وہ مجھے اس کے اندر گرمی کی چبھن ہے کا احساس ہوا، تو اس کو اتار رہے ہیں، اس کو بھی اتار رہے ہیں، اس کو بھی اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہم کس قدر لاغر جسموں کے ساتھ ہم میں سے کافی سارے لوگ جو درس و تدریس سے جس کو روایتی درس و تدریس ہے اس سے منسلک ہیں، وہ لوگ بھوک کی زیادتی کی وجہ سے لاغر فیل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ چیزیں اتار دینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سٹارویشن کی وجہ سے جو حالات فلسطین میں ہیں اس کے مقابلے میں ہم پہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں، ابھی ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، اس کی آج سے تو ہم شاید 100واں حصہ بھی اس کا نام برداشت کر رہے ہیں۔ تو اب چیزوں کو ہم تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے، کھولنے کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے، ہم قیامت کا ٹاپک ایک ہی گو میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلے نمبر پہ جہاں پہ بھی ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کا موقع ملے گا، وہاں پہ ہم کریٹیکلی چیزوں کو پھر لنک کرنے کی کوشش کریں گے، جو میری اسٹڈیز کے مطابق، یعنی جتنا میں نے مطالعہ کیا اس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کو جس سمن میں بھی اور روایت پر یہ ذریعے اور سے ہو گیا خلفائے راشدین ہے گھر میں سے، وہ سارے جو ہیں وہ ہم شارٹ لینگویج کے اندر شارٹ ہینڈ کے اندر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو کچھ چیزیں ہیں جو ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم ریوائز کر لیں، تاکہ ایک جو وہ جس کو کہتے ہیں فیلڈنگ ذرا ایکسیپٹ ہو جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اچھا، میں پیچھے کچھ بھی نہیں دکھا رہا، تو آج جو ہے ہم اس کو ایز اٹ از کریں گے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسرا کیمرہ لگاؤں اور سامنے سے اسکرین کے اوپر لگا کے وہ بھی چیز آپ کو پڑھاؤں جو میں جہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ تو میں اس میں کیونکہ ان سارے ٹولز کو یوز کرنا پڑ رہا ہے جو کہ بظاہر ہمارے ٹولز نہیں ہیں، اور اس پہ میں صرف شرمندہ نہیں ہوں بلکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کئی معاملات میں کہ ہم کچھ ایسی جگہوں پہ انٹریکشنز دے دیتے ہیں جہاں پہ ہمارا انٹریکشن دینا بنتا نہیں تھا۔ تو کچھ جماعتیں بھی جو ہیں جو اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، وہ بھی کچھ اس طرح کے بودھی قسم کے انٹریکشنز دیتے ہیں جو کہ شاید ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کو جو ہے میں اسی کی تلاش کے اندر آج جب اس ٹاپک کو تھوڑا سا تیار کرنے کی کوشش کی، تو اس میں سے جو لنکس مجھے ملے میں نے چاہا کہ وہ آپ کے ساتھ ایز اٹ از صرف درس و تدریس کی مناسبت سے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، بجائے اس کے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کو لگے کہ میں ارشاد فرما رہا ہوں وہاں پہ آپ اس کو لائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے جدھر تک مجھے
اس دور کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے اب بہت زیادہ دیر یہ پرانی کہانیاں جو ہیں وہ نہیں چل سکیں گی. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فرمودات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. تو ہم شروع کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. جہاں پہ بھی ہمیں قیامت کے ٹاپک میں، کیونکہ ہم نے اس کا قرآنک ورژن جو ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا ہے، پوری طرح سے قیامت کو تو نہیں پڑھا، لیکن وہ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پہ، کیونکہ آج پورا ٹاپک نہیں پڑھیں گے قیامت کو، جہاں پہ پولیٹیکل تھنکنگ کا موقع ملے گا وہاں پہ ہم چیزوں کو جوڑیں گے اور کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب چینج کرنی چاہیے، اب ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، اب ہمیں اس کی وضاحتیں درکار ہیں. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکہ معظمہ کے تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان عہدوں اور ان کے متعلقین کی تفصیل درج ذیل ہے. سدرہ یعنی کعبے کی حفاظت اور اس کی خدمت. محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبے کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا. یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا، اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے. سدرہ ہو گیا سقایا یعنی پانی کا انتظام. مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزارہا زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا. اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں سین کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا. یہ دستور جاری رہا. سقایا کی خدمات بنی ہاشم سے متعلق تھی. ٹھیک ہے، یہ میں صرف ابھی آپ کے سامنے ایک نقشہ جو ہے اس کو واضح کر رہا ہوں. رفادہ نمبر 3 رفادہ زائرین. زائرین کعبے کے ثابت مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے. اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا. یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی. نمبر 4 عقاب. یہ جو پوائنٹ ہے اس کو میں آگے انشاءاللہ نتھی کروں گا، تو یہ اس کو ذرا پریسیجن کے ساتھ سننا. یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا. قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا. جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا. اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمات انجام دیتا تھا. یہ اسپیسیفکلی کیونکہ اس کو میں نتھی کروں گا اگلے پوائنٹس کے ساتھ، تو اس کو ذرا دیکھ لیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ندوہ. یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی. ٹھیک ہے جی. قریش مشورے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے. یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے. وہ قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں. ندوہ کا انتظام بنی عبدالدار سے متعلق تھا. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 6 کے قیادہ یعنی قافلہ کی رہنمائی. جس شخص یہ بھی ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر مطلب ان کو بھی میں ساتھ ہی نتھی کروں گا. آج کے جو ٹاپک ہے قیامت والا اس کے ساتھ میں انشاءاللہ نتھی کروں گا. اپنی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ اس کے نبی سب سے بہتر جانتے ہیں. جس شخص سے یہ رائے
منصب یہ رائے سوری جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس شخص اور اسے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر ہی لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ قبا، جب مکہ والے، یہ نمبر 7 ہے، جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا، اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی، تو یہ بھی بیچ میں ہی ہے، مطلب ایون یہ جو بھی نو کے نو جو بھی ہے، یہ ذمہ داریاں نو ذمہ داریاں، یہ نو کی نو ذمہ داریاں آج جو ہے ہم اس کو لے کے ساتھ چلیں گے۔ حکومہ، نمبر 8، یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان کے ذمہ تھا۔ سفارہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایلچی گری، جب کسی دشمن قبیلے سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا، پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، لیکن چونکہ اکثر بڑے بڑے عہد انہی سے متعلق تھے۔ اب ہم چلتے ہیں جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اگلے قیامہ کے ٹاپک پر۔ تو ویسے تو میں چاہتا تھا کہ اس کی اسکرین ریکارڈنگ آن ہو جاتی، لیکن چونکہ جب اسکرین ریکارڈنگ آن کرتا ہوں تو جب بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہتا، تو آج آپ تھوڑا سا معافی دے دیں۔ انشاءاللہ کل سے آگے سے کوشش کروں گا کہ اس کو آپ چیزوں کو کیونکہ ہمیں تھوڑا اسپیڈ اپ کرنا ہے اور جلدی سمجھنا ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے اس ٹائم اچھا نہیں ہے، پریشانی ہے، بہت سارے جگہوں پہ بہت ساری پریشانیوں نے آن ڈھیلے لگائے ہیں۔ ہمیں ان پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے، حوصلہ نہیں چھوڑنا، ہمت سے کام لینا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، نماز سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے لگا کہ چونکہ ہم زیادہ قرآن کو فوکس میں رکھتے ہیں تو حدیث سے جو قرآن کی بھی جو بہتر رہنمائی حدیث سے ہوتی ہے، یہ مجھے تب اندازہ ہوا جب میں نے کتاب التفسیر اچھی طرح کھنگالی، تب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں تو اس طرح کی ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقے بتائے ہیں۔ بہت سارے جو الگوریدمس کے اندر جو ہائپ والے ٹاپکس ہیں میں وہ اس لیے کئی دفعہ نہیں چنتا کہ سنسنی پہ لانا یا لڑائی جھگڑا یا اختلاف کرنا، صرف اختلاف کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنا سمجھانا یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو ہم اس چیز کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو پرائیورٹائز کرنے کی جو ہماری نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ اس ٹائم پرائیورٹی جس چیز کو دینی چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے ہم 10ویں حدیث پہ جا پھر 15ویں حدیث پہ جتنے بھی جو بھی قیامت کے ٹاپک ہم کھولیں گے اس کے بعد جہاں بھی جا کے ہمیں لگے گا کہ ہمیں یہاں پہ اسٹے کر کے اب تھوڑی سی بات لنکس پہ آ جانا چاہیے، کنیکشنز کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے، یعنی جس کو کہتے ہیں
ریموٹ سینسنگ سینسرز جو ہیں ان کو تھوڑا سا آن کرنا چاہیے. تو اچھا، آج کی نشست تھوڑا سا حجیبیہ انداز میں ہی ہو سکتی ہے. اس میں اگر مجھے کہیں پہ آپ کو فیل ہو کہ میں تھوڑا زیادہ تنقید کر رہا ہوں تو اس میں بھی میرا اس کے کرنے میں مقصد جو ہے صرف سمجھنا سمجھانا ہے. وہ چیز اس چیز کی طرف دوبارہ سے نظر دوڑانا جو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے کوئی چیز کوئی پوائنٹ اس طرح کا ہے جہاں پہ مسنگ لنکس ہیں، تو ہم نے ان لوگ ہوز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ، کسی بھی جو بھی موجودہ روایتی جس کو کہہ لیتے ہیں اسکول آف اسٹڈیز ہیں، ان کو ان کے ساتھ ٹسل بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ سمجھنا سمجھانا اور بات کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. قیامت. اور آج کے دور میں اگر کوئی انسان، میں سمجھتا ہوں، چلو میں ساتھ ساتھ بول لیتا ہوں کچھ باتیں اس طرح کی ہیں. کوئی بھی باتیں سب نے اپنے لیے کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. تو سب کے پاس ایک ایک موبائل تو ہے، لیکن اگر سب اس کے اندر، اس محنت کے اندر اپنا کام نہیں کر رہا ہے، سب کے پاس موبائل ہے، بہت ساری کلاسز پورے پاکستان کے اندر، پورے عالمی اسلام کے اندر روزانہ منعقد ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت ساری کلاسز کے ہیں وہ صرف محض سرگوشیاں رہ جاتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک جس کو سائنرجی کہتے ہیں وہ نہیں رہتی جب تک آپ ان دوست کو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک موبائل دیا ہے تو آپ کو اپنے اس موبائل کو اچھی طرح سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس کو یوز کرنا آنا چاہیے، اور پیغام جو رسانی ہے اس کو کرنا آنا چاہیے. تو میں سب کو میں بہت سارے سائنرجی کا ٹاپکس سر شہباز نے ہمیں پڑھایا، تو وہ بھی مجھے یاد ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. قیامت. اور میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میں خود سے پڑھوں، لیکن اس ٹائم چونکہ چیزیں زیادہ ہیں اور کام بھی لمبا ہے اور وقت کم ہے، تو ہم اس کم وقت کے اندر موجودہ ٹیکنالوجیز کو ضرورت نہیں بنا رہے، لیکن اس کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کچھ ٹیکنالوجیز کو جن سے ہمیں اب چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے، وہ آج کی نشست کے اندر رکھیں گے. اپنی بات کو شروع کرتے ہیں جی. حدیث نمبر صحیح بخاری حدیث نمبر 50 ہے. پہلی حدیث ہے. پھر اس طرح یہ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کیا کرتے ہیں اس کو بھی، لیکن کیا ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے.
اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں. ٹھیک ہے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ. پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو. اور رمضان کے روزے رکھو. پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اسے دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والے پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جانے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک. ٹھیک ہے. پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا. آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ. لوگ توڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا. اگلی حدیث 59 صحیح بخاری. اس میں کوئی گلچ آ رہا ہے. اور یہ جو آپ کا گیٹ اپ ہے اس میں کنگھی بھی ہوتی ہے، تو کنگھی بھی میں چاہتا تھا کہ ہم لوگ پڑھیں، لیکن چلیں ایک حدیث شیئر کر دیتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کنگھی نہیں کرنی چاہیے بلا ناغہ بلا ناغہ نہیں کرنی چاہیے. گیٹ اپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
انشاءاللہ باتوں سے وہ خوشبو آنی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب کی باتوں سے علم کی خوشبو ہے. تو اب ہم حدیث نمبر 59 بخاری پڑھتے ہیں. ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے. بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں. جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر. اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر. صحیح بخاری حدیث نمبر 59. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے. اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 71. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا. اس حدیث کے اوپر لکھا ہوا ہے جی، اور ربیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے. اس سے پچھلی حدیث کے اندر بھی جو 71 نمبر تھی، سوری جو 59 نمبر تھی، اس کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا تھا، جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، پروردگار مجھ کو علم میں ترقی عطا فرما، ربی زدنی علما. سورہ طٰہٰ انشاءاللہ ابھی کسی دن آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 81 بلکہ بھی ختم ہو رہی. صحیح بخاری حدیث نمبر 80. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 81. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی. سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 99. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیں تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں تصویریں بنا دیتے، پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 427۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب سورج ڈھلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور قیامت کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، کیونکہ جب تک میں اس جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ حذافہ تھے۔ آپ اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی اور خوش ہیں، پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں کہ آپ سے جا اور بے جا سوالات کریں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی، پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی جیسی جنت تھی اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی جیسی دوزخ تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 540۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر بن ابی حفمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ امام مالک نے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ انصاری سے خبر دی، پھر عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے،
اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ محمد بن منقدر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیثی نے خبر دی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے جواب کے لیے پوچھا کیا تمہیں چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں جبکہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند اور بہت سے بدوں کے ساتھ ہو لیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو، اے اللہ مجھے محفوظ رکھیو۔ اور جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح آکس ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکال لیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا نہیں، تیری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔
آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا، اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا، مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806۔ ابو الزناد نے بیان کیا یہ والی حدیث، اس حدیث میں ہم رک جائیں گے کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، 4697 احادیث ہیں، تو حدیث نمبر 876 اس کے اوپر ہم انشاءاللہ رکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث رپیٹ بھی ہوتی ہے، تو اگر آگے پیچھے اس کے کوئی ہمیں ملتا ہے اس کا دوسرا ورژن بھی تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ایک دو یا 3 ورژن پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے، اور پھر ہم اس حدیث کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو آج کریں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو ہم پورا سنتے ہیں جی ود عربک ود ٹرانسلیشن۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، اليهود غدا والنصارى بعد غد۔ ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبد الرحمن بن حرمزہ رج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے۔ کن کا دن تھا؟ ہم سے قرآنی امتوں کا، یہود و نصارہ کا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج کنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 876۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم اور طرح سے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ 896 بخاری۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 896۔ تو اب ہم تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ پیچھے والی حدیث کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ جمعے کا دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ اچھا جی، آیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کتاب نے ہم سے پہلے دی گئی، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا۔ یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا۔ یہ جو آج کل جو مسلمانوں کا، جو آج کی امت کا جو دن ہے مسلمانوں کا، وہ جمعہ ہے۔ یہی ان کا بھی دن تھا جمعہ، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ یعنی کچھ چیزیں سیٹ پیٹ شور ہیں کہ یہود کو ہفتے کا دن پسند آ رہے ہیں، انہوں نے اس سے نہیں ہٹنا، حالانکہ ان کا بھی دن جمعہ ہی تھا، اور نصارہ نے اتوار سے نہیں ہٹنا۔ یہ لانگ ویکینڈ چلتا ہے ان سے نہیں ہٹنا، حالانکہ دن سب کا جمعہ تھا۔ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے۔ اب تھوڑی سی قیامت کے ریلیٹڈ جب میں کچھ اور چیزیں پڑھ رہا تھا تو آج سے 1.5 سال پہلے، تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب نے مجھے زیارت کروائی
سیر کا موقع دیا. بحیرہ تبریہ، حصان کی کھجوریں وہ بھی ختم ہو گئیں، اور غضب کے چشمہ وہ بھی ختم ہو گیا جو شام میں موجود ہے. اور بحیرہ تبریہ وہ جب میں نے دیکھا مفتی صاحب کو، کیونکہ میں ان کو بڑا دھیان سے فل آنکھوں کے ساتھ، جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں ان کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا، کافی دیر سے فالو کر رہا تھا. تو جس دن انہوں نے بحیرہ تبریہ کی بات کی، اس دن مجھے فیل ہوا کہ شاید کچھ باتیں اس طرح کی ہیں جو اگر ان صحیح انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یا انویسٹیگیشن جو عقابی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ان سے انویسٹیگیشن کرتے، یا ان کو بھی شاید کچھ چیزیں اس طرح کی پتہ ہیں جو ابھی تک وہ کھل کے بتا نہیں سکے. چونکہ اندازہ ہے کہ کس طرح لینڈ فلز آج کل ڈمپ ہوتی ہیں، اور کس طرح تھوڑے سے پانی کو بہت زیادہ پانی بنا کر دکھایا جاتا ہے. اور میرے خیال سے یہ تیسرا جو بحیرہ تبریہ ہے، یہ بھی اس ٹائم بہت جلد اللہ کے حکم سے اس کا پانی بہت نیچے چلا جائے گا، چونکہ اس کا حدیث میں ذکر ہے. تو اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں چیزوں کو، کنیکشنز کو اور طرح سے بنانے کے لیے. ویئر از دا میپ؟ کہاں ہے جی آپ کے جی آئی ایس والے لوگ، ریموٹ سینسنگ والے لوگ؟ ویئر از دا میپ؟ اب کہاں ہے آپ کا اپنا میپ؟ تو آپ کے ذمہ تھا کہ آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا تھا. کہاں ہے؟ کیوں ایڈ جو ہے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی؟ آپ کے اپنے میپس کہاں ہیں؟ کب تک ہم یہود و نصارہ کے میپس کو یوز کرتے رہیں گے؟ نقشہ کہاں ہے؟ حدیث کا نقشہ دیکھتے ہیں، حدیث میں کہاں ہے؟ حدیث سے دیکھتے ہیں. نقشہ آیا ہے حدیث میں، اگر آیا ہے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی. یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہو رہی. یہی جمعہ ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں ریلی کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک سے لے کر، مطلب فلسطین کے حق میں ہو رہی ہے یا سود کے حق میں ہو رہی ہے. ہم کس کو انٹریکشن دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آئے گی؟ ہمارا اپنا میپ کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی چیزیں کیوں نہیں بنا پا رہے؟ یا اگر بنی ہوئی ہیں، ہم 15 دن کی مہلت کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو انشاءاللہ نافذ کرنا ہے. نو مور بینکس، نو مور اینی تھنگ ایلس. اور جو بھی ان میں کام کرتے ہیں ان سے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ارشاد نہ فرماتے ہوں بلکہ ارشاد سناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادوں کو سمجھ کے ان کو سناتے ہوں،
اور اس سے اپنی بات کو اس طرح کے کویشچنس کر سکتے ہوں جس سے ہمیں پتہ لگے جتنے بھی بینکس ہیں یہ سود کو ختم اگر نہیں کرتے اور جو ان میں کام کرنے والے ہیں ان کو بہت کڑی قسم کی ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیوں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو یہ لوک سبھا ہے وہ بھی لوک گیت بنی ہوئی ہے، بلکہ لوگ کہانیاں چل رہی ہیں اب رہ رہی ہیں. 100 بندہ بھی اگر آپ اس ٹائم پر بھیج دیتے ہیں جو اچھی طرح قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے جہاد کرنا جس کو آتا ہو وہ کرے، اور ان کو زنجیروں میں باندھ کر پوری کی پوری لوک سبھا کو، لوک گیت کو، لوک کہانیوں کو جکڑ کے لے کے آئے. بس بہت ہو گیا. مجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین میں جو بچوں کے حالات ہیں اس ٹائم، اگر ان بندوں کو سمجھ نہیں آتی جن کو آنی چاہیے، اگر صحیح لوگ صحیح چیز کی نشاندہی نہیں کر پا رہے تو ان کو نشاندہی کروائی جائے. ان کو اگر وہ تیار نہیں ہے تو بدلا جائے، بدل کے تیار کیا جائے. یہ تیاری کے اندر شریک ہوں. اور جو سود کے معاملات میں لکھنے پڑھنے والے تو اس کے اسسٹنس کے لیے بھی لوگ یوز ہوتے ہیں، ان کو پکڑا جائے. No more thanks. Now it's time to make بیت المال. مال کو بھی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کسی ٹائم کھولیں گے، بیت المال کو بھی دیکھیں گے. سب سے پہلے 15 دنوں کے اندر میپس جو ہیں وہ اپنے ہونے چاہیے جس کے اندر کوئی ان کی مداخلت نہ ہو. جتنے بھی انٹریکشنز لینے ہیں وہ آپ کے جائز انٹریکشنز ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف ہے. وہ پیسہ جو ہم سود کے ضمن میں لینے کی کوشش کریں گے وہ اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ کی پھر اس قوم سے جنگ ہے جو قوم اس کے اندر اسسٹنس پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. ہمیں اپنا جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی وسیع ملک ہیں، اور جتنے بھی آپ کے ساتھ اور ملک شامل ہونا چاہیں، جو کہ شامل ہونا چاہتے ہیں، سارے مل کے اپنا اکانومک سسٹم بنائیں. وہ یاد آ گیا، یونس صاحب تھے، نہیں عارف صاحب تھے، بہت اچھے ٹیچرس ہیں، ہم سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. تو وہ ایک ٹاپک کے اوپر انہوں نے ہمیں تیاری کروائی، آر آل وارز ہولی. تو انہوں نے کہا کہ یس، انہوں نے اس کو سینٹنس کو بڑا اچھا بنایا. انہوں نے کہا یس، کیوں ہولی ہے؟ کیونکہ آل وار دیٹ کو بھی، بیکاز ریلیجن جو ہے ساری دنیا کا وہ پیسہ بن چکا ہے. سو یس، آل وارز آر ہولی. یہ انہوں نے ایک چہرہ دکھانے کی کوشش کی، اور جس کے اندر وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. کافی ساری وہاں نے باتیں بھی بتائیں گی اس طرح کی. لیکن
तंज़िया तौर पर बहुत अच्छी बात थी। अब हमें समझना चाहिए कि इस जो पैसे की जो जंग है, इसको हम किस तरह साफ़-सुथरी, थोड़े पैसे लेकिन साफ़-सुथरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो कि बैतुल माल इंशाल्लाह चालू होंगे, ये बैंक्स ख़त्म होंगे, इसी तरह एटीएम्स ख़त्म होंगी, ठीक है, इसका भी नाम बदला जाए। फिल 4 मैप के अंदर इन सारी चीज़ों के नाम बदले जाएँ, क्योंकि इसके सारे मेटा टैग्स जो हैं या जितने भी उसके एल्गोरिदम्स जो हैं, उनको फ़रोग़ मिलता है जो यहूद व हनूत और जो यहूद व नसारा के अंडर आते हैं। तो हमने इन चीज़ों को चेंज करना है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग मुझसे ज़्यादा भी कुछ लोग हैं जो इसको समझते हैं। अल्लाह करे कि वो दूर अंदेशी का मुज़ाहरा करें और इन चीज़ों को अपने कमांड एंड कंट्रोल में लें, ताकि हम जल्द अज़ जल्द अब इस याजूज माजूज से जान छुड़वा सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।